بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 21 فروری جمعے کا دن ہے۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، آپ کا جمعہ مبارک کرے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ تحریک انصاف کے وفد کی چیف کے ساتھ بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ برطانیہ سے ابھی بڑی ڈیولپمنٹ 26 نومبر کے حوالے سے آج پیش رفت آنے کا امکان ہے، اگلے ویلاگ تک شاید آ جائے۔ آرمی چیف کے دورے سے متعلق معاملات بھی ہیں۔ یوکرین میں ایک بڑا بریک تھرو بھی ہوا۔ ٹرمپ نے عمران خان کے موقف کی حمایت کی۔ مراد سعید کی پشاور میں ملاقات پر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں خبر میں کیا درست ہے یا نہیں۔ اور آج ایک بڑا بریک تھرو یہ بھی ہوا کہ تحریک انصاف کی جو ضمانتوں کا فیصلہ تھا تمام ایک ہفتے میں ہونے کا فیصلہ ہے، اور مولانا کے ساتھ اتحاد کے معاملے پر 3 اہم شرائط جو عمران خان کے اب جواب کا انتظار ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دورہ لمز اور طلباء کا شدید احتجاج۔ 5 ججز کے خط پر بھی وکلاء بار ایسوسی ایشن اسلام آباد ہائی کورٹ بلوچستان کا حمایت کا اعلان۔ اور توہین مریم پر پنجاب پر مقدمات کی بارش عوام پر کر دی گئی۔ اور منافقین کو خواتین کے حقوق یاد آئے، آئی جی اسلام آباد کی خواتین کی حرمت پر لیکچر۔ اسلام آباد، وزیرستان، پارا چنار، گلگت اور بلوچستان میں حالات انتہائی کشیدہ، عوام سڑکوں پر اس وقت، مسجدوں پر ڈرون حملے۔ اور خان کا سب سے پہلے لیکن جو موقف درست ہوا سے تفصیل سے میں بات شروع کروں گا، کیونکہ خان کے موقف کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں یوکرین کی خود مختاری کی حمایت میں اور روس کی جارحیت کی مذمت میں قرارداد پیش ہوئی، اور امریکہ نے اس کی سرپرستی سے انکار کر دیا۔ یہ یوکرین کی علاقائی سلامتی کی حمایت ہے، اور روس کی وہاں فوج کو بلانے کا واپس مطالبہ ہے۔ یہ تیسرا سال ہے یوکرین کے حملے کا، اور امریکہ اور یوکرین جو ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اب اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ یہاں G7 کے ممالک نے اس قرارداد میں جو لفظ روسی جارحیت لکھا، اس پر بھی امریکہ نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ روسی جارحیت نہیں لکھا جا سکتا۔ اندازہ کریں اب آپ، روس کے ساتھ مذاکرات میں یوکرین کو شامل بھی نہیں کیا جا رہا، اور سوموار کو اب ووٹنگ ہے اس پر۔ اس کے بعد بہت اہم معاملہ شروع ہوگا، کیونکہ اس وقت فوجی اور سفارتی حمایت جو ہے امریکہ کی، وہ اس پوری جنگ کا انحصار ہے۔ 50 ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور امریکہ مخالفت کر رہا ہے اس کی۔ یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں اس کا پس منظر۔ 23 فروری 2022 کو جو خان کا دورہ تھا، اور 24 کو یوکرین پہ حملہ ہوا۔ دورے کے عین اس وقت پر عمران خان ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کر رہے تھے، اور وہ تصاویر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اس کے بعد 22 ممالک نے عمران خان پر دباؤ ڈالا۔ 22 ممالک نے، اقوام متحدہ میں 193 ممالک نے اس قرارداد کو اقوام متحدہ میں پیش کیا کہ ہمیں روس کی مذمت کرنی ہے۔ اور جنرل باجوہ یہ واردات کر رہا تھا کہ عمران خان چونکہ غیر جانبدار تھے، یورپی یونین اس وقت جو تھی وہ عمران خان کی مخالف ہوئی کہ آپ روس کو ووٹ دیں، یورپ کے حق میں آئیں۔ خان نے کہا وہ خط آپ نے جو ہمیں لکھا، وہ آپ نے ہندوستان کو ایسا خط کیوں نہیں لکھا؟ اور پھر 2 مارچ میں جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمیں بائیڈن کے کیمپ میں جانا ہے۔ عمران خان نے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف اور یہ سارے سامنے لائے گئے۔ آپ کو یاد ہے کس طرح ان کے بیانات بھی یاد ہوں گے، بیگرز ناٹ چوزر والے، ہمارا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، وہ اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور وہ اقتدار میں آنے کے لیے تیار تھے، اور بائیڈن حکومت انہیں پھر اقتدار میں لے آئی۔ یہ ہے وہ تاریخ سب سے آپ کو پتہ ہو، لیکن وہ ڈیفائننگ مومنٹ جو فیصلہ کن مرحلہ، اگر جنرل باجوہ اس وقت خان کے ساتھ کھڑا رہتا، روس کے دورے کی تائید کرتا، کمر میں چھرا نہ گھونپتا، تو باخدا آج پاکستان معاشی اعتبار سے انرجی ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا ملک بن گیا ہوتا۔ کیونکہ روس کا تیل اس وقت کوڑیوں کا بھاؤ بکا، کوڑیوں کے بھاؤ، دنیا نہیں خرید رہی تھی، بھارت نے سارا خرید لیا، وہ پاکستان کو مل جاتا۔ پاکستان کی ایکسپورٹ، جی ڈی پی، معیشت کے منصوبے، ہر چیز چلتی، اور آج حقیقت میں 10 بڑی معیشت میں پاکستان شامل ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس بدکردار شخص نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس مار دی، بغض عمران میں پورا ملک تباہ برباد کر دیا۔ آج عمران خان کا وہ موقف درست ثابت ہوا، جو امریکہ کو پہلے کہتا رہا افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کو 20 سال سمجھاتا رہا، 127 ممالک کو یہ بات 20 سال بعد سمجھ آئی، اور پھر مذاکرات کر کے افغانستان سے انخلا کیا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ یہی بات کہہ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کو کس طرح حل کر رہا ہے جو عمران خان نے بتایا۔ اب دیکھیں یہ معاملات شروع ہوئے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چلا $350 ارب یوکرین کی جنگ میں امریکی ٹیکس پیئر کے پھونک دیے ہیں، اور ملا بھی کچھ نہیں۔ وہ امریکہ کو گریٹر امریکہ بنانا چاہتا ہے، وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ واپس لینے کے لیے جہاں جہاں رجیم چینج آپریشن پہ خرچ کیے ہیں، ان کے الیکشنز پہ بلکہ لگائے گئے۔ دیکھیں اس نے ہندوستان جیسے ملک میں کہہ دیا کہ $21 ملین الیکشن کے لیے ہندوستان کو کس بات کے دیے گئے بھائی؟ انہیں کیا ضرورت ہے اس پیسے کی، ٹیکس پیئر کی؟ اور جہاں الیکشن کروائے ہی نہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں ریگنگ دھاندلی جس پہ امریکی قراردادیں موجود ہیں 368 اراکین کی پاکستان کے الیکشن کی، وہاں $15 ملین کس چیز کے؟ تو باری انشاءاللہ آنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ اگر ہندوستان کو نہیں چھوڑ رہا جو دوست ہے، تو پاکستان سے تو پیسہ وہ نکلوائے گا۔
اسی لیے دورے کیے جا رہے ہیں. یہ جو آرمی چیف کا، شہباز شریف کا، اسحاق ڈار کا یہ جو دورے اسی تناظر میں ہو رہے ہیں کہ کوئی دوسرا گروپ ہمیں اس چھتری میں لے لے اس پریشر کے آنے سے پہلے. یہ بات اب تسلیم شدہ ہے کہ امریکہ سے فارغ ہیں بالکل. یورپ کے گروپ میں جانا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کی مخالفت میں آپ کو پتہ ہے یورپ خود پریشان ہے. انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی سفارتی کوشش کریں کیسے. ایک طرف یوکرین کی حمایت میں بین الاقوامی فورم بنا رہے ہیں، نیٹو کے ذریعے دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فوجی امداد میں اضافہ کر رہے ہیں، توانائی کا متبادل ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ روس پر انحصار کم ہو. لیکن یہ ساری اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے. اب یہاں پہ پاکستان میں عمران خان دیکھیں جس طرح ایک آؤٹ آف سلیبس سوال آیا نا، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی غیر روایتی سیاستدان کے طور پر جو آؤٹ آف سلیبس ہے، دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے. یہ میرے ویلاگز آپ یاد رکھیں گے کہ یہ جو معاملات پاکستان سے جڑے ہوئے سارے وہیں سے معاملات حل ہوں گے. تو انشاءاللہ اس پہ بات چیت ہوتی رہے گی. عدلیہ کا معاملہ بڑا اہم، جو یحییٰ آفریدی چیف سے ملاقات ہوئی، عمر ایوب کی، سردار لطیف کھوسہ تھے، سلمان رکن باجوہ تھے، یہ بڑی اہم ملاقات تھی. اور اس میں عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ 2 سال 10 مہینوں کو ظلم و ستم کی تفصیلات بتائی گئی کہ کس طرح خان کی اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. جو فوکل پرسن وکلا ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، انہیں نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے، وکلا کو دبایا جا رہا ہے، خان کی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں. سیاسی کمیٹی سے 5 مہینے سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے. جیل مینول جو سہولیات ہیں قیدی کی وہ عمران خان کو نہیں دی جاتی، قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جان بوجھ کر بجلی بند کرتے ہیں. جو پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ عمران خان کی تو خوراک میں ملاوٹ تک کی. ابھی ایک اور آخری خبر دیکھیں، معافی تک کہ انہوں نے کل عمران خان کو ایک پیغام بھیجا، معافی مانگنے چلے. ایک کرنل پورا سسٹم چلا رہا ہے وہاں، ایجنسیوں کو ظلم و ستم انہوں نے بتایا. ہائی کورٹ کے 5 ججز کا جو خط ہے اس معاملے کو یحییٰ آفریدی کو دکھایا. اور یہ بات بڑی صاف صاف دیکھیں، عمر ایوب صاحب نے یحییٰ آفریدی کو کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اسے ذرا غور سے سمجھیں کہ سب سے بڑا بینیفیشری یحییٰ آفریدی ہے اس کا. اور آئین اور قانون کی عملداری پر بات کس سے ہو رہی ہے؟ اسی سے. آفرین خان کو یقین کریں کہ سسٹم کی ساری 2 نمبری کے باوجود اسی سسٹم کے اندر لڑ رہا ہے سیاسی انداز. کبھی بغاوت کا، بندوق اٹھانے کا، کہ لڑنے کا نہیں کہتا. انہی لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے جنہوں نے ساری تباہی پھیری ہوئی. یحییٰ آفریدی اس کا بینیفیشری ہے. اور 26ویں ترمیم پر یہ چیف جسٹس لگا ہوا، اسی کو کہا جا رہا ہے ہم اسے نہیں مانتے. 345 صفحات کا عمران خان کا جو خط تھا وہ بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو تھا، جس میں عمران خان نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے 1 ہفتہ لگا اسے پڑھنے میں، انسانی حقوق کے معاملے پر، کہ سینیٹرز کو پروڈکشن آرڈر دیے جاتے ہیں، انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور انہیں نہیں لانے دیتے سینٹ میں. جیل خان کی بھی کوئی اور چلا رہا ہے، ملک بھی کوئی اور چلا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ادارے بھی کوئی اور چلا رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو عدلیہ بھی چلا رہی ہے، یحییٰ آفریدی کو بھی چلا رہے ہیں. تحریک انصاف نے بہرحال ملاقات کر کے آج انہیں تاریخ بتا دی اور تاریخ بنا دی. یہ بڑی اہم ملاقات تھی، یاد رکھیے گا. 5 ججز نے جو اسلام آباد ڈوگر کی سینیورٹی پہ جو چیلنج ہوا ہے وہ معاملہ بھی اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ، بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار ایسوسی ایشن اور پاکستان کے وکلاؤں کے ساتھ کھڑے ہیں. بدلے نہ بدلے لیکن یہ اپنی طرف سے کوششیں ساری ہوں گی اس طرح کی. ان ملاقاتوں کو دیکھیں کوئی تو نتیجہ نکلتا ہے. ابھی راولپنڈی بینچ نے تحریک انصاف کے تمام ورکرز کی ضمانتوں کو 1 ہفتے میں نپٹانے کا حکم دیا ہے، جو کہ بہت بڑی پیش رفت ہے. پہلے سن ہی نہیں رہے تھے. سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور یہ ووٹنگ کے حق سے محروم کیا گیا. یہ ہم سب کا جو اوورسیز پاکستانیوں حق ہے. اس میں نادرا اور الیکشن کمیشن سے 2 ہفتوں کا وقت مانگا، لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے ای ووٹنگ کے ذریعے اگر ہم انہیں ووٹ کا حق دیں تو یہ غیر محفوظ سائبر حملے ہوتے ہیں. بھارت، اسرائیل اور فلپین میں بھی ہیکنگ ہو چکی ہے، تو ہمارا ڈاٹا چوری ہو جائے گا، رزلٹ بدلا جائے گا. ذرا ان سے پوچھے بندہ کہ تمہارا کون سا الیکشن ایسا ہے جو دھاندلی کے بغیر نہیں؟ اور بھارت اور اسرائیل نے تمہارے رزلٹ کو کیا چوسنا ہے؟ کیا چوری کر کے کرنا ہے؟ تم سے بڑا کوئی چور اور ڈاکو اور ذلیل موجود ہے جو لوگوں کا حق چوری کرتا ہے؟ عزیز بھنڈاری نے کہا جسٹس مسرت حلالی کو کہ یہ سارے ووٹ عمران خان کے ہیں، اس وجہ سے انہیں حق نہیں دیتے اوورسیز کو. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے ایسی بات ہے. اللہ کسی جج کو ایسا مجبور نہ کرے. یہ دیکھتی ہے سوشل میڈیا، اللہ کرے میری یہ دعا ہے کہ یہ دیکھ لیں میرا ویلاگ بھی. یہ منافقت کے ان درجوں پر نہ پہنچیں. ان ظالموں نے اب ایک نیا ٹرینڈ بنایا ہوا، دیکھیں عورت کی حرمت پر لیکچر دینے پہنچ جاتے ہیں. YG اسلام آباد ایک تقریب میں ماں بہن بیٹی کی عزت کی توقیر پر لیکچر دے رہا تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے 9 مئی میں DIG لاہور آپریشن تھا، اس کی قیادت میں وہاں تحریک انصاف کی خواتین کو گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، معذوروں کو گھسیٹا گیا. یہ ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے. جس طرح وہاں عورتوں کو اغوا کیا، یہ عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، یہ تمام خواتین ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوں. اور یہ لیکچر کیا دے رہا تھا کہ ماں بہن بیٹی کی عزت اور حرمت. میں ان کو دیکھ رہا تھا. منافقت کے اصل میں 3 درجے ہیں. ایک وقتی منافق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک عقیدے کا اور ایک علمی منافق. یہ 2 نمبری جو کرتے ہیں نا، جو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی، ایمانت میں خیانت وغیرہ،
یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو اصل وقتی منافق ہے نا, جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ, جہنم کی منڈی کا وہاں آئی جی لگا ہوگا, یہ اپنے مفاد کے لیے واردات کرتے ہیں, ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں, کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے وہاں مذہب اور اخلاقیات کا بھاشن دینے آ جاتے ہیں, اور جو ہی وقت بدلتا ہے منافقت کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یہ صحافیوں میں بھی, سیاستدانوں میں بھی ہیں, ججز میں بھی ہیں, ان بیوروکریسی میں بھی ہیں, پولیس میں بھی ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں, یہ پاکستان کی عوام لیکن ان کو دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے, اور نوجوان طبقہ تو بالکل سمجھ گیا ہے, ہر چیز سمجھ گیا ہے. لمز میں جو آج ہوا اس سے آپ اندازہ کر لیں. ڈی جی ایس پی آر وہاں خطاب کے لیے گئے, وہاں طلباء نے تعلیمی اداروں میں فوج کی مداخلت کے خلاف بائیکاٹ کیا. بھئی آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ 12 بجے وہاں مسجد لان پر احتجاج کی کال تھی ان کی. وہاں پھر بڑی شدید قسم کی نعرہ بازی ہوئی کہ یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو نامعلوم ہے, سب کو معلوم ہے. یہ نعرے لگائے گئے وہاں لمز میں, لمز جیسے بڑے ادارے میں, وہاں پڑھے لکھے کریم بچہ پڑھتا ہے. وہاں 20-25 نوجوان انہوں نے اکٹھے کر کے رجسٹریشن کروائی کہ جی سوال جو آپ کرا کے ایک سیشن بنا لیں گے. وہ آئے ہی نہیں بچے. ہال کا پھر دروازہ کھولا, آؤ جی سارے. وہ پھر سارے آ گئے, آپ کو پتہ ہے. تو پھر اصلی بچے بھی آ گئے, تو پھر دانتوں میں پسینہ بھی آ گیا. پھر ان کے ترجمان وہ راوی چھوٹے, وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹانڈ کا گوا ڈڈو, وہ آ کے کہہ رہے جی تحریک انصاف کے لوگ انسٹال تھے. لمز میں بھی وہاں تحریک انصاف, پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے. بہرحال بڑے سخت سوالات ہوئے. دیکھیں نا, یہ سیشن لائیو کرنا چاہیے, تھوڑی ہمت کریں, لائیو کریں سیشن ذرا. اب ویڈیوز تو وہ آ رہی ہیں ہر جگہ, ضلالت کا مقام ہے ہر جگہ. بلاول آکسفورڈ گیا, وہ مستانی چال آپ کو پتہ ہے جو اس کی, وہ خواجہ آصف والی چال. لوگوں نے وہاں خواجہ آصف کے نعرے لگائے. پاکستانی مستی تو کرتے ہیں, دونوں کی چال ہے بھی ایک جیسی, بلاول کی بھی اور خواجہ آصف کی. دیکھیں لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ بلاول کو ہوا کیا ہے, یہ کیا کوئی جنسی ادویات استعمال کر رہا ہے, کوئی اپنے اندر پیچیدہ معاملات ٹھیک کر رہا ہے, کہ اندرونی معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے. میرے خیال میں وہ شوگر کی جو دوائی استعمال کرتے ہیں نا وزن کم کرنے کے لیے, یہ تاکہ ٹانگیں سیدھی ہو جائے اس کی, کیونکہ اٹھا کے نا اس نے وزن, میرا مطلب حکومت کا جو وزن ہے بہت بوجھ ہے نا, آپ کو پتہ ہے حکومتی بوجھ, تو وہ ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں. اب یہ روز ایک نیا بلنڈر, یہ اور مریم نواز اگر اسے سیاست میں نہ ہونا یقین کریں تو یہ حبس زدہ جو ماحول ہے نا, اتنی گھٹن میں ویسے ہی ہم لوگ مر جائیں. تو بیانات سے ذرا شوگر لگا رہے تھے. ایک شعر پڑھا نا کہ بلاول نے کہ ایک ہی الو کافی تھا باغ کو تباہ کرنے, یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. میرے خیال میں اس کا دھیان سارا اپنے والد صاحب کی طرف تھا. بہرحال ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے. اب اچھا فنی ویڈیوز پہ مقدمات مریم کے نا پنجاب میں جی. ویسے تو ایک بارش ہوئی, وہ سڑک پر لگا وہ گرین رنگ اترا ہے, تو ان کے جو صحافی ٹاؤٹ وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیکیدار کو پکڑیں, ٹھیکیدار کو ماریں, ٹھیکیدار کو اڑا دیں. اب میرے خیال میں ایک ایسی بارش مریم نواز کو باہر اگر کھڑے کر سڑک پہ, تو پھر یہ سرجن کو بھی پکڑیں گے کہ سرجن کو پکڑیں, سرجن کو ماریں, کیونکہ اندر سے نکلتی ہے پھر وہ, آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح کی ترقی کی وارداتیں نکل رہی ہیں. پنجاب کی حکومت کی اپنی گاڑیاں ان ڈیوائڈر سے لگ کے روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, پنجاب کی حکومت کی گاڑیاں. لیکن درباری وزیر لگے ہوئے ہیں, وہ عرفان صدیقی کہتے جی نواز شریف نے آج تک کسی آرمی چیف کے خلاف زبان استعمال نہیں کی. دنیا بھر کے ٹی وی اسٹیشن پر اس کے بیانات موجود ہیں. اس نے پاک فوج کو دہشت گرد کہا, انٹرنیشنل کورٹ میں اس کے بیانات ہیں, ڈان لیکس میں پڑھا ہے. آصف نواز جنجوعہ ہو, مشرف ہو, باجوہ ہو, اس نے جلسوں میں تقریریں کی اور وہاں نام لے کے سب کو ذلیل کیا. لیکن وہ منافقت کے درجے میں نے بتائیں, عرفان صدیقی صاحب کا بھی ایک بڑا مخصوص درجہ ہے. کچھ اب سیاسی خبریں آپ کو دے دوں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتحاد کے لیے جو تحریک انصاف نے بات چیت کی, کے پی میں انہیں دعوت دی. مولانا صاحب نے تین شرائط رکھتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ کے پی کی حکومت میں حصہ مانگتے ہیں, دوسرا وہ منظور پشتین کی جماعت کے ساتھ کہتے ہیں جی تعلق نہیں رکھنا, ان سے علیحدگی اختیار کریں. تحریک انصاف کا میرے خیال میں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے بھی نہیں. بہرحال یہ معاملات عمران خان کے پاس جا رہے ہیں, شرائط ماننے والی ہیں اس میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کی احتجاج کا وہ کنٹرول ہے وہ بھی ہمیں دیں, وہ میرا حل مشکل ہوگا. سندھ میں حلیم عادل شیخ بڑا زبردست ایک سیاستدان کے طور پر, جس طرح عالیہ حمزہ کا رہی ہیں, جنید اکبر کا رہا ہے. یہ جو موبلائزیشن ہے عوام کی, یہ بڑی ضروری ہے, عوام کو جوڑنا ہے. پنجاب کی فسطائیت دیکھیں اس میں تو اپنی جگہ پہ, لیکن سندھ میں یہ ایڈوانٹیج ہے انہیں, وہاں انہیں چاہیے کہ باقی جماعتوں کو ساتھ رکھیں, جی ڈی اے وغیرہ کو, آخر اور ایم کیو ایم کو بھی. آخر میں خبر حماد حسن صاحب صحافی ہیں, انہوں نے دی جی کہ مراد سعید پشاور میں مشال یوسفزئی اور ایک صوبائی وزیر سے ملا ہے, اور خان کا ڈیالہ جیل سے ایک پیغام ہے. میں نے اس کی تحقیق کی ہے, دونوں سے جن کے انہوں نے ملنے کا کہا ہے وہ بات درست نہیں ہے. دونوں نے تردید کی, ایک نے تو کہا میں تو تھا ہی نہیں پشاور. بہرحال صحافی ہیں, خبر دینا ان کا کام ہے, خبر باز کا ضروری نہیں صحیح بھی ہو, لیکن مراد سعید پشاور میں نہیں ہے. یہ جس نے نکاح ہے وہ خبر چھوڑیں, وہ پشاور میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. تو انہیں ڈھونڈنا بھی اتنا انشاءاللہ آسان نہیں ہے. وہ بھی خان نے ان کو اپنا ایک ٹرمپ کارڈ رکھا ہوا ہے خان کو, اور یہ آپ کو میں بتاؤں, خان کی جان کی ضمانت خان نے ایک طرح کی رکھی ہوئی ہے.
ضمانت سے مراد اس طرح کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ایک لیول پہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اس درجے تک چلے جائیں گے، خان کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ مراد سعید نے پھر میدان میں آنا تھا اور وہ تحریک چلانی تھی ایک بیٹے کی طرح، جس طرح بیٹا باپ کے لیے چلاتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے اس کی ضروری تھی گارنٹی، اور انہیں پتہ ہے اس کا بات کا، بڑی اچھی طرح پتہ ہے انہیں کہ خان کا اصل والی وارث وہی رہ جائے گا پاکستان کی سیاست میں، سب کو پتہ ہے، ایک عوام ہے خان کی وارث اور ایک وہ جو قیادت کرے گا آنے والے دنوں میں۔ اس میں بھی بہت سی اہم کچھ اور بھی چیزیں میرے پاس ہیں، بہرحال اس کو فی الحال روک لیتے ہیں۔ اگلے ویلا تک لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔